होसिया नबी की किताब आज हम देखेंगे, उसका 7वां बाब। बाइबल कितने लोगों के पास है? जितने लोगों के पास है दिखाओ, बहुत कम। यहाँ इस बात से पता चलता है कि हम कितना यहाँ चीखते हैं, कितना चलाते हैं, लेकिन कोई हमारी बात को कबूल नहीं करता। लेकिन जो कबूल करेगा वो बरकत पाएगा। अगर यही वजूहात हैं कि लोग हमारी तरफ ही निगाहें रखें कि दुआ करेंगे तो ये हो जाएगा, दुआ करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन जो हम बात कहते हैं उस पर कोई अमल करने को तैयार नहीं, वो सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इन सब बातों से हम सिवाय अफसोस कर कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद के आगे दुआ करेंगे मजीद के खुदा आपको ताबेदारी बख्शे, ताकि आपको जो हम बताएं वो आप उसको ओबे करें। होसिया नबी की किताब, उसका 7वां बाब, उसकी पहली आयत। पूरा पैसेज मैं बाद में पढ़ता जाऊंगा स्टेप बाई स्टेप, लेकिन पहली आयत को हम पढ़ेंगे। जब मैं इसराइल को शिफा बख्शने को था तो इफ्राइम की बदकिरदारी और सामरिया की शरारत जाहिर हुई, क्योंकि वो दगा करते हैं। अंदर चोर घुस आए हैं और बाहर डाकुओं का गौल लूट रहा है। आमीन। खुदावंद फरमाता है, जब मैं इसराइल को शिफा बख्शने को था तो इफ्राइम की बदकिरदारी और सामरिया की शरारत जाहिर हुई, क्योंकि वो दगा करते हैं। अंदर चोर घुस आए हैं और बाहर डाकुओं का गौल लूट रहा है। खुदा का प्लान आपको शिफा देने का, आपको रिहाई देने का, आपको नजात देने का है, लेकिन हमारी शरारत, इससे पहले कि खुदा कुछ करे, इससे पहले हम अपनी शरारत उसके सामने जाहिर कर देते हैं। आज के कलाम का उन्वान है, अपनी हदूद की हिफाजत करें। बोले मैं सब, अपनी हदूद की हिफाजत करें। गार्ड योर टेरिटरीज, अपनी हदूद की हिफाजत करें। आज कलीसियों में, फैमिलीज में, आज हमें ऐसे लोग चाहिए जो अपनी हदूद की हिफाजत करें, अपने घर की बाउंड्री की हिफाजत करें, अपनी सरहदों की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मुझे आप एक बात बताएं, अगर आपको ये पता चल जाए कि एक ब्लैक कोबरा आपके बेडरूम में है, आपके बेड के नीचे, क्या आप इत्मीनान से सो सकेंगे घर में? बताएं, सो सकेंगे? नहीं सो सकेंगे। हमारे एक अजीज है, जो भाभी हमारी हैं, बड़ी भाभी जो है परवीन, इनकी कजन है इस्लामाबाद में, उनके घर के अंदर एक ब्लैक कोबरा आ गया। तकरीबन वो 7-8 फुट लंबा था। अभी रिसेंट बात है, वो 2-3 महीने हुए। और क्या हुआ फिर, भाई अयूब उनका नाम है, अयूब भाई के घर में। और क्या हुआ फिर, उन्होंने रेस्क्यू वालों को फोन किया और उन्होंने आकर उसको पकड़ा और उसको बाहर निकाला, जिंदा ही पकड़ कर ले गए। तो वो कहते हैं उन्होंने खींचा उसको तो पता लगा कि वो 6-7 फीट लंबा था। उसके बाद वो इत्मीनान से सो सके अपने घर में, लेकिन तो भी उनके अंदर खौफ रहा और वो दुआ करते रहे कि खुदावंद ऐसा दोबारा ना हो। मेरे अजीज दोस्तों, कलाम में लिखा है कि चोर अंदर घुस आए हैं और डाकुओं का गौल जो है वो लूटने को तैयार है। आज इब्लीस ने अपने गौल के गौल भेजे हैं मसीही कौम को खास तौर पर बर्बाद करने के लिए। गैर कौमों के लिए उसको फिक्र नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पैगाम को वो ओबे नहीं करते हैं, उसके लिए उसको फिक्र नहीं है। लेकिन आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए उसने गौल भेजे हैं, आपके खिलाफ उसने इब्लीसी तासीरें आपके घरों में भेजी हैं। आपको अपनी हदूद की हिफाजत करनी होगी, आपको अपनी हदूद की हिफाजत करनी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीजों, आज खानदानों में बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किलात हैं, अफरा तफरी का आलम है। ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल फेल हो गए, ऐसा लगता है कि पता नहीं खुदा हमारी तरफ देख ही नहीं रहा। असल में हम हिफाजत करने के लिए तैयार ही नहीं है, हम हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं है। क्या लिखा है देखें 8वीं आयत में, फिर मैं वापस आऊंगा इससे दूसरी आयत पे। इसी बाब की 8वीं आयत में लिखा है, 7वीं से पढ़ेंगे हम। वो सब के सब तनूर की मानिंद दहकते हैं और अपने काजियों को खा जाते हैं। उनके सब बादशाह मारे गए, उनमें कोई ना रहा जो मुझसे दुआ करे। उनमें कोई रहा ही नहीं है। आज हम कैसे हिफाजत करेंगे अपने? आज हमारी कुश्ती, अभी भाई ने बताया, गोश्त और खून की तो है नहीं। हम तलवारों से हिफाजत करेंगे, हम कलाशिनकोफों से हिफाजत करेंगे? नहीं, हम इस बात से भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। लिखा तो कोई रहा ही नहीं दुआ करने वाला। दुआ के वसीले आप अपनी हदूद की हिफाजत कर सकते हैं, आप अपनी बाउंड्रीज की हिफाजत कर सकते हैं। दुआओं के वसीले दुआ करना आज हमारी आदत रही नहीं है, दुआ हमसे दूर हो चुकी है। जैसे मैं बाइबल पूछता हूँ कोई नहीं दिखाता, वैसे जब मैं दुआ का पूछता हूँ फोन पर, वो कहते हैं ये आजकल नहीं हो रही। तो कब हो रही थी और कब होगी? प्रेजेंट में तो कोई दुआ नहीं है, कोई रहा नहीं है जो मुझसे दुआ करे। खुदा तालिब है आज कि कोई जागे रात के पहरों में अपने खानदानों के लिए, अपनी बीवियों के लिए, अपने शोहरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी बाउंड्रीज के लिए, अपने घराने के लिए। हमने हिफाजत नहीं की। इब्लीस जो है वो आपकी हदूद के अंदर रहना चाहता है। इब्लीस क्या चाहता है कि मैं आपकी हदूद के अंदर रहूं।
دیکھیں کیا لکھا ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی شرارت معلوم ہے، اب ان کے اعمال جو مجھ پر عیاں ہیں، اب ان کے اعمال نے جو مجھ پر عیاں ہیں ان کو گھیر لیا ہے۔ ان کے اعمال، آپ کے اور میرے کام، آپ کے اور میرے اچھے اور برے کام، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس پر عیاں ہیں، کھلی کتاب کی مانند ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری یہ بدی فاش نہ ہوگی، لیکن یاد رکھیے خدا کے سامنے ہمارے گناہ بالکل عیاں ہیں۔ لکھا اعمال، اب ان کے اعمال نے جو مجھ پر عیاں ہیں ان کو گھیر لیا، ان کے اعمال نے ان کو گھیر لیا، ان کی جو روشیں ہیں اس کے اگینسٹ اگر وہ کبھی سوچتے بھی ہیں کہ دل میں خیال سب کے ہوتا ہے، یاد رکھیے دعا کرنے کا خیال سب کے دل میں ہے نا، سب چاہتے ہیں، کون کون چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں روز؟ سب چاہتے ہیں۔ کون کون چاہتا ہے ہم روز بائبل پڑھیں؟ سب چاہتے ہیں، لیکن کیا نہیں جاتا۔ یہی بات ہے، یہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ ابلیس نے چوروں کو اندر بھیج دیا ہوا ہے، ابلیس نے، اور باہر بھی نکلتے تو گول، اندر تو ہے سو ہیں، اندر تو تھوڑے ہیں، باہر گول کے گول ہیں۔ لشکر، وہ جو شخص جس کے اندر بدروہوں کا لشکر تھا، آپ کو پتا ہے تھا نا، ایک شخص جس کے اندر بدروہوں کا لشکر تھا، اور خداوند یسوع مسیح جب اس کے پاس گئے، خداوند نے اس کو آزاد کیا۔ آپ یاد رکھیے جو لشکر اس کے اندر تھا اس کو خداوند نے نکالا تو وہ اتنے زیادہ تھے، وہ 2000۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، شیطان بہت زیادہ سسٹمیٹک چلتا ہے، وہ بے ٹائمہ نہیں چلتا، وہ بڑا ٹائم کا بھی پابند ہے، وہ بڑا پنکچول ہے۔ آپ شیطان کو دیکھیں، وہ شیطانی کرنے کے لیے پنکچول ہے، نقصان پہنچانے کے لیے پنکچول ہے اور سسٹمیٹک چلتا ہے۔ اس کا پورا گروہ 2000 کا ایک ہی بند میں بندھا ہوا تھا، اس کی کمانڈ کے مطابق۔ ہم 4 بھائی نہیں، 2 بھائی نہیں جی پیار سے رہ سکتے، 2 بہنیں نہیں پیار سے۔ شیطان برائی کرنے کے لیے ایکا کرتا ہے، ہم اچھائی کرنے کے لیے ایکا نہیں کر سکتے، ہم کسی بھلے کام کے لیے، ہم دعا کے لیے کبھی 2 بندے نہیں بیٹھتے آپس میں۔ کیا بہن ہم دعا کریں میرے عزیز دوستو۔ اور اس شخص کے آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر آپ کے، خدا نہ کرے وہ لشکر آپ کے اندر گھس جائے۔ اگر لشکر آپ کے اندر گھس جائے تو پھر کیا کر رہا تھا؟ وہ اپنے آپ کو زخمی کر رہا تھا۔ آج جو ہمارے اندر جو کچھ شیطان نے بھیج دیا وہ ہم اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو، کیونکہ ہم اپنی حدود کی حفاظت نہ کر پائے۔ ایوب اپنی حدود کی حفاظت کرتا تھا، لکھا جب اس کے بچے پارٹی کرتے تھے وہ اگلے دن قربانی کرتا تھا، معافی مانگتا تھا خدا سے، وہ کہتا تھا خداوند مجھے معاف کر، میرے بچوں کو معاف کر، شاید کوئی خطا ہو گئی ہو، اور اس کی حدود کے چوگرد خداوند نے ایک باڑ لگائی ہوئی تھی۔ آپ نے دعا کرنی ہے، اگلا کام خدا کرے گا، آپ کا جو کام ہے وہ دعا کرنے کا ہے۔ آمین۔ سب سے زیادہ بنیادی دعا کی ہوتی کہ نہیں؟ میں پلیز آپ سے آج آپ کو بھارنا چاہتا ہوں، آپ دعا کریں۔ خداوند نے فرمایا کہ ان میں کوئی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے۔ اور تیسرے آیت میں پھر واپس آئیں گے، لکھا وہ بادشاہ کو اپنی شرارت اور عمرہ کو دروغ گوئی سے خوش کرتے ہیں، ان کی شرارت مجھ پر عیاں ہے۔ وہ بادشاہ کو اپنی شرارت اور عمرہ کو دروغ گوئی سے خوش کرتے ہیں، عیب جوئی کر کر کے ایک دوسرے کے خلاف۔ سر جی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، ہم ایک دوسرے کی چاپلوسی کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں خوش کرنے کے لیے۔ لکھا وہ سب کے سب بدکار ہیں، عیب جوئی کرنے والے، اور وہ جھوٹ بولنے والے، اور گناہ آلود زندگی گزارنے والے۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے گھرانوں کے لیے حفاظت کریں۔ ہم نے کیا حفاظت کرنی ہے؟ ہم تو خود ہی چور کے ساتھ مل جاتے ہیں، چور آتا مارنے کے لیے، چرانے کے لیے، ہم خود ہی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم خود ہی زد و خوب کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ہم خود ہی دوسرے کے کام کو، اس کی لائف کو مشکل کر دیتے ہیں، اس کی راہ میں روڑے ٹکا دیتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے گھرانے، اپنی کلیسیا کے لیے ایزی آسانیاں پیدا کرے، کچھ ایسے کام کرے جو کلیسیا کے لیے ایزی ہوں؟ کیا آپ حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں کریں گے تو آپ یہ یاد رکھیے، جب آپ رات کو سوتے ہیں گھر میں، کتنے لوگ ہیں جو گھر کے تالے لگا کے سوتے ہیں، اندر سے تالے لگاتے ہیں تو باقی کھول کے سوتے ہیں؟ کئی کھول دیتے ہیں، کون کو؟ ہر بندہ لگاتا ہے تالا اپنے گھر کا تاکہ چور اندر نہ گھسائے۔ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ لیکن یاد رکھیے یہ تالے بھی کئی بار چور اتنے ماہر ہیں آرام سے کھول لیتے ہیں، ایک ہی سوئی ان کے پاس ہوتی ہے، سارے قسم کے تالے کھول لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنا مال تالے میں رکھتے ہیں، نیٹ کیش، اور وہ اچھا کتنے جو بیڈ کے اوپر پھینک دیتے ہیں اپنے گھر پیسے، بتاؤ، چھپا کے کہیں نہ کہیں تجوری میں۔ لیکن یاد رکھیں وہ تجوری بھی چوری ہو سکتی ہے۔ خدا اس میں سے نے کہا زمین پر مال جمع نہ کرو، زمین والا مال بھی چوری ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات جو وہ لکھی ہے
ان میں کوئی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے، جو خدا کا طالب ہوگا، جو خدا کی کلام کا طالب ہوگا، جو خدا کی انجیل کی بشارت کے لیے دکھ سہے گا، یہ حصہ اس سے چھینا نہیں جائے گا، نہ چور چوری کر سکے گا۔ ہاللیلویا۔ اور آسمان پر خدا کہے گا آ میرے بیٹے شاباش، وہ میراث لے لے جو تیرے لیے تیار کی گئی۔ پریز دی لارڈ۔ اور دیکھیں کیا لکھا، وہ بادشاہ کو اپنی شرارت اور عمرہ کو دروگوئی سے خوش کرتے ہیں، وہ سب کے سب بدکار ہیں، وہ اس تندور کی مانند ہے جس کو نان بائی گرم کرتا ہے۔ تندور والا جو ہوتا ہے، ایک تندور گرم کرتا ہے اور آٹا گوندنے کے وقت سے خمیر اٹھنے تک آگ بھڑکانے سے باز رہتا ہے۔ دیکھیں ہمارے بادشاہ کے جشن کے روز عمرہ تو گرمی میں سے بیمار ہوئے، وہ ٹھٹا بازوں کے ساتھ بے تکلف ہوا۔ وہ جو تندور والا ہے جس نے روٹی پکا کے خوراک دینی ہے آگے، کیونکہ بادشاہ جو تھے، لیڈر جو تھے، وہ گرمی میں سے بیمار ہو گئے، اتنی زیادہ پی لی کہ ان کے معدے خراب ہو گئے، ان کے اندر انفیکشن ہو گئے، اور وہ ٹھٹا بازوں سے مل گیا۔ ٹھٹا بازوں سے آج ہماری رفاقت ہے۔ آج ہم غلط لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیے جس شخص کے اندر بدروہیں تھیں وہ کہاں رہتا تھا پھر جا کر، جس کے اندر جی قبروں میں، قبرستان میں رہتا تھا، زیادہ تر قبرستان کی جگہ پسند کرتا تھا وہ۔ تو ہمارا آپ کو پتا ہے، آج آپ دیکھیے کہاں رہتے ہیں، اپنے آپ کو چیک کریں۔ آپ زندہ ہے، وہ زندہ ہی تھا، ویسے رہتا مردوں کے بیچ میں تھا۔ آپ کہاں رہتے ہیں آج کل؟ آپ کی رفاقت کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کبھی بھی کہ آپ یہ کہو اور گناہ گاروں پرا کرو، یہ نہیں کرنا آپ نے۔ یہ فقی فریسیوں والی تعلیم نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں آپ کی رفاقت کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ آپ کی رفاقت خدا کے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آمین۔ جو آپ کو ملتے یہ نہ کہیں دیکھو خداوند یسوع مسیح نے یہودا کی برائی نہیں کی، کر سکتا تھا، جینوین بات تھی۔ یہودا نے کتنا ستایا اس کو، اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس نے یہ بھی نہیں کہا تم نے دیکھا کہ یہودا نے میرے ساتھ کیا کیا، یہودا کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں سے کتنی محبت کی، اور وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں، لیکن خداوند نے کوئی برائی نہیں کی۔ کیا آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں؟ آپ اپنی حفاظت کریں، پہلے آپ اپنی حفاظت کریں، پھر آپ اپنے گھرانے کی حفاظت کریں، اپنی فیملی کی پروٹیکشن کریں۔ کیسے کریں گے؟ گھٹنوں کے بل ہو کے بہترین پروٹیکشن ہوگی۔ آپ یقین کریں جب آپ گھٹنوں کے بل ہوں گے، آپ کی بہترین، آپ خدا سے بات کر رہے ہوں گے، خدا مدد بھیجے گا، خدا فرشتے بھیجے گا، خدا آپ کے چوگے باڑ لگائے گا، کیونکہ ہم حدود کی حفاظت نہیں کر رہے۔ آج ہم سرحدوں کی حفاظت نہیں کر رہے۔ چور گھس آئے ہیں ہمارے گھروں میں، چور گھسے ہوئے، نفرت کے چور آئے ہوئے اندر، لالچ کے چور اندر بھیج دیے، چور آتا ہے چرانے اور مار ڈالنے کے لیے، یہ ابلیس نے بھیج دیے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے آپ کیا کرتے ہیں۔ اگر تو آپ کو غصہ آتا ہے اور غصہ آتے ہی آپ کہتے ہیں خداوند اپنے لہو سے مجھے اطمینان دے، تو یہ غصہ بری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر غصہ آتے ہی گالیاں دیتے ہیں، جھگڑا بڑھاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، دوسرے پہ آگ برساتے ہیں، تو اس کا مطلب چور آپ کے اندر گھسا ہے۔